محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاۃ اور صوفی عبداللہ کے پوتے ہیں ہمارے، ان کے دادا ایک ہی ہوتے تھے خاندانی. تو بہرحال ابھی ماشاءاللہ حضرت نے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں بتائیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، دعا فرمائے. اپنے گاؤں میں اسکول بھی چلا رہے ہیں اور اتنے بڑے ادارے میں ہیں، کئی کام کر رہے ہیں، تنظیمی آدمی ہیں، ملی کونسل کے صدر ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. اور اب ہمیں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا علامہ محمد یامین صاحب، حضرت مولانا علامہ محمد یامین صاحب وہ تشریف لائیں گے کیونکہ اس وقت درس بخاری ہوگا، پھر دعا ہونی ہے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا علامہ محمد یامین صاحب تشریف فرما ہیں جو ہمارے بزرگوں کے یادگار ہیں، دارالعلوم جلال آباد کے محتمم ہیں اور وہاں کے شیخ الحدیث ہیں. ایک عرصے تک آپ نے جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے اندر بخاری شریف کا درس دیا ہے. تو اس لیے حضرت والا یہاں پر تشریف فرما ہے کیونکہ اس وقت کئی کام رہتے ہیں بزرگوں کو. تو میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت ابھی سبق پڑھانے والے ہیں، بخاری شریف کا آخری درس دیں گے اور اس سے پہلے وہ بچی اپنا ترانہ بھی پیش کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا درس بھی پڑھیں گی، آخری حدیث پڑھیں گی اور حضرت اس درس کو پھر آپ حضرت تفصیل سے سبق کو پڑھائیں گے اور اس نشست کی دعا کرا دیں گے. پچھلے سال بھی حضرت نے بخاری شریف یہاں شروع کراتے ہیں، حضرت ہی مکمل فرماتے ہیں. یہاں شروع میں جب سب سے پہلے بخاری شریف شروع ہوئی، حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب محترم جامعہ گلزار حسین اجرالا انہوں نے بخاری شریف شروع کرائی تھی اور اب حضرت شروع بھی کراتے ہیں اور اس کا اخیر بھی کراتے ہیں. ابتدا اور انتہا میں آپ ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے حضرت مولانا یامین صاحب بزرگوں کی یادگار ہیں، ایسے اکابر کم ہی مل پاتے ہیں، تو اس لیے حضرت تشریف لائیں اور اپنا درس بخاری پیش کریں. ہاں یہ بتاؤ بس چاہے 2 منٹ. ہاں کوئی بات نہیں، الحمدللہ. جی بچیے پڑھے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشريف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي اليماني البخاري رحمه الله أنه قال: باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وإنها مال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإني أقرأ عليكم ورفقائي بسندنا المتصل منا ومنكم
إلى الإمام الهمام الحجة الثقة الثبت الشهير في الآفاق أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردزبة جعفي يماني بخاري رحمه الله تعالى عنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. حاضرین کرام، یہ کتاب مشہور ہے بخاری شریف کے نام سے، لیکن اصل نام اس کا جو صاحب کتاب مرتب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نام رکھا، بہت بڑا نام ہے، اور جس کا جتنا بڑا نام اس میں ویسے ہی کمالات اور اوصاف ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی تو ایک نام ہے، لفظ اللہ، لیکن اللہ کے نام 99 ہیں، اور ان ناموں کا مطلب جیسے اللہ علیم ہے، خوب جاننے والا، اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا، اللہ سمیع ہے، ہر ایک کی بات کو سننے والا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، قادر ہے. یہ نام ہیں سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی. جتنی صفات اتنا ہی کمال. اللہ کی ذات با کمال ہے. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مضامین کے پیش نظر اس کتاب کا نام رکھا المسند الجامع الصحیح من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اتنا بڑا نام ہے. سب سے پہلے اس کتاب کو مسند کے معنی ہیں اس کتاب میں جو حدیثیں ہیں ان کی سند، یعنی جس سے میں بیان کر رہا ہوں اس کے حالات سے مکمل واقف ہونا. میرے استاد نے جس سے اس کتاب کی روایات کو لیا وہ اس کے احوال و حالات سے خوب واقف. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے ابتدا یہاں سے اور انتہا نبی کی ذات. کتنے واسطے ہیں، کون کون ہیں، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے زندگی ان کی گزری ہے، پوری باتوں کو جان کر تب ان سے حدیث کو لیا جاتا تھا. تو یہ حدیث کی یہ کتاب مسند کہلاتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ حدیث کس نے بیان کی، معلوم نہیں، بزرگوں نے کہا، عالموں نے کہا، یہ کوئی سند نہیں ہے. سند یہ ہے کہ میں نے اس کو پڑھا اپنے حضرت والا مسیح الامت نور اللہ مرقدہ سے، اور میرے استاد نے اس کتاب کو پڑھا ہے اپنے استاد اپنے شیخ مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ سے. اسی طرح انہوں نے کس سے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
بعض روایتوں میں 27 درمیان میں واسطے، بعض میں 28، بعض میں 29، جیسا کہ مجھ سے لے کر اور مسند ہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 7 واسطے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر علامہ ابن حجر جو بہت بڑے محقق عالم ہیں، 7 واسطے وہاں تک ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے 7 استاد۔ اور علامہ ابن حجر سے لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک 7 واسطے ہیں، 21 ہو گئے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعض روایتوں میں 6 واسطے ہیں، بعض روایتوں میں 5، 4، یہاں تک کہ بعض روایتیں اس کتاب میں 22 حدیثیں جن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور نبی کے درمیان کل 3 واسطے ہیں۔ تو اتنی سند، اتنی مضبوط بات اس کتاب کے علاوہ بظاہر کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ کتاب تمام مذاہب و مسلک والے مستند مسلم تسلیم کرتے ہیں۔ اتفاق ہے اہل علم کا، قرآن پاک کے بعد تمام کتابوں میں افضل کتاب، اصح کتاب، صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اس بنا پر اس کتاب کا نام مسند ہے۔ جامع کہتے ہیں جس میں انسان کے پیدا ہونے سے مرنے تک جو احوال و حالات، عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرات سے متعلق جتنی بھی ضرورت کی باتیں ہیں وہ سب روایات ضرورت کی اس کتاب میں ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو جامع بھی کہتے ہیں، یعنی ضرورت کے تمام مسائل سے متعلق روایت اس میں جمع ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 9000۔ سندوں کو حذف کر دیں تو 7000، مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو کل 2500 حدیثیں اس کتاب میں ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے تقوی اور طہارت، بڑے اہتمام کے ساتھ میں 6 لاکھ حدیثیں نبی کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سینے میں محفوظ تھی۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے ضرورت کی باتیں، کون سی روایت کو کہاں، کون سی حدیث کو کہاں، بڑے ترتیب کے ساتھ میں لا کر اپنی کتاب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے کلام وحی کے ذریعے سے شروع کیا اور کہا کہ یہ کتاب ہما شما کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوں کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہمارا تعلق نبی کے واسطے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم تک جو آئی وہ وحی کے ذریعے آئی ہے۔ اس کتاب میں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، اس کتاب میں قرآن کی آیات اور نبی کی روایات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ اللہ کا کلام وحی مطلوع کے ذریعے وحی غیر مطلوع نبی کے قلب میں القاء کر دیا اور نبی نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، تو یہ بھی ایک وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ نبی اپنی طرف سے نہیں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل میں نئی القاء اور میں بات پہنچاتا ہوں، کبھی فرشتے کے ذریعے پہنچاتا ہوں، وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث کی صورت کہلاتی ہے۔ تو اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ضرورت کی روایات بالترتیب
وحی کے بعد سے لے کر قیامت کے دن کے احوال و حالات تک ضرورت کی سب روایتیں جمع کی. اس بنا پر اس کتاب کو جامع بھی کہتے ہیں. اور صحیح اس کتاب کو یوں کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت جو اپنے استادوں سے ان کے استاد سے اس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی تک درمیان میں 3 4 5 6 واسطے تک موجود ہیں. ہر ایک شیخ محدث کے حالات سے جب مطمئن ہو گئے تو تب ان کی حدیث کو لیا کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ کتاب کو جب ترتیب دی زمین کے خطوں میں سب سے افضل مکہ اور مدینہ، ان دونوں جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے. اور وہ جگہ زمین کے خطوں میں سب سے افضل مکہ، حرم شریف، مسجد حرام اور وہاں بھی بیت اللہ. جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، بہترین زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن مسجد میں بھی محراب کی جو جگہ ہوتی ہے دوسرے حصے کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے، جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے. اسی طرح افضل جگہ مکہ ہے، افضل جگہ مدینہ ہے. مکہ اور مدینے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی، اور مسجد حرام میں بھی جہاں کعبہ ہے وہ سب سے افضل ہے. اسی بنا پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حرم شریف کو اختیار کیا اس کتاب میں روایتوں کو لکھنے کے لیے. تو کعبہ اس کا کچھ حصہ باہر بھی ہے. وہ اس مقام کو اختیار کیا جہاں میزاب رحمت بیت اللہ کا پرنالہ اس جانب واقع ہوتا ہے. اس جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مراقبہ کر کے کہ پہلے غسل فرماتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اپنی کتاب کے عنوان کو قائم فرماتے. مدینے میں تشریف فرما ہوئے، وہاں جا کر مسجد نبوی کو منتخب کیا. اور مسجد نبوی میں بھی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ما بین منبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ جنت کی کیاری ہے. اور وہاں بھی ایک مقام، ایک ستون ہے جس کو ستون جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. وہاں پر بیٹھ کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، وہاں بیٹھ کر مراقبہ کرتے. دل میں جب یہ بات آ جاتی کہ ہاں یہ روایت بالکل صحیح ہے، تب حدیث کو وہاں بیٹھ کر لکھتے تھے. کل کتاب کے لکھنے میں 16 سال کی زندگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف کی، اور پھر اس کے بعد 4 سال مکہ اور مدینے میں رہے. وہاں مسودہ تیار، تو یہاں مبیضہ 4 سال کی مدت مکہ اور مدینے میں رہ کر اس کتاب کو مجلہ فرمایا. اب یہ کتاب حدیث کی جسے پڑھ کر کے فاضل ہو جاتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، لہذا اس کتاب کا یہ مسند جامع اور صحیح نبی کے احادیث میں سے ہے، نبی کے طریقوں میں سے ہے، نبی کے ساتھ میں جو احوال و حالات جنگ و جدال و جہاد کے گزرے ان سے متعلق ہے. ہر چیز ضرورت کی بطور نمونے اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمائی. اب آخر میں اس کتاب میں وہ حدیث لائے جو دنوں میں سب سے آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اور کتاب کا آخر دنیا کا آخر، تو لہذا ہماری اس مجلس کا بھی ابھی آخری ہے، اس کے بعد دعا ہوگی. اس دن کے لیے ہمیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں تم اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد، نبی کی
رسالت پر ایمان کے لانے کے بعد ایمان کا لانا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج اور زکوٰۃ کا اختیار کرنا، نکاح کے معاملات، بیع و شراء کے معاملات، جہاد کے معاملات وغیرہ بتاتے بتاتے آئے کہ یہ تمہارے اعمال بیکار نہیں ہیں، بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے اور وہاں پر ذرہ ذرہ اعمال تول دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے۔ اعمال ہی نہیں بلکہ کہا کہ قائم کریں گے ہم ترازو انصاف والی قیامت کے دن۔ کیا ہوگا کہ وہ عجیب دن ہوگا، عجیب حالات ہوگی، اللہ تعالیٰ منصف اور عدل و فضل کرنے والے ہوں گے اور پوری مخلوق وہاں جمع ہوگی، اور جمع ہونے کے بعد جو تم نے یہاں اپنی زبان سے کوئی بات نکالی اسے بھی تولا جائے گا، تمہارے ہاتھوں پیر جوارے نے جو بھی کوئی عمل کیا وہ بھی وہاں پر تولا جائے گا۔ اگرچہ ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ زبان سے بات نکلی، بھلا جب وجود نہیں تو وزن کیسا؟ عمل کر دیا اس کا کوئی وجود نہیں تو وزن کیسا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت اور نبی کا ارشاد یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے، قائم کریں گے ہم عدل و انصاف کی ترازو قیامت کے دن، اور بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ اب وزن کرنے کے لیے بڑی مختصر طریقے پر وزن یا تو اعمال نامے کا ہوگا جو کرامن کاتبین ہر آدمی کے اوپر مسلط ہیں، محافظ ہیں، اچھائیوں کے لکھنے والے، برائیوں کے لکھنے والے۔ قیامت کا دن جب ہوگا ایک آدمی کو کہا جائے گا لو اپنی پوری زندگی کی کرتوت معلوم کر لو، وہ کتاب وہ نامہ اعمال خود بولنا شروع کر دے گا۔ آدمی کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ عجیب کتاب ہے، زندگی کی کوئی بھی بات نہیں چھوڑی، تمام جو اعمال میں نے کیے تھے وہ سب وہاں موجود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو تیرے نامہ اعمال ہے، تیرے ہاتھ خود تیرے خلاف شہادت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دنیا میں زبان بولتی تھی، آج ہم زبان کو تو بند کر دیں گے، یہ ہاتھ خود شہادت دیں گے تم نے کس پر ظلم کیا، تم نے کس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ ان پیروں کو بولنے کی طاقت دے دی جائے گی اور یہ پیر وہاں پر بتائیں گے کس وقت میں کہاں چل کر کیا گناہ کیا تھا، کس وقت میں چل کر کہاں نیک کام کیا تھا۔ یہ خود ہمارے اعضاء قیامت کے دن بول کر ہماری تمام حقیقت کو پیش کر دیں گے۔ تو بہرحال یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عدل ہر انسان کے اقوال و اعمال کا وہاں وزن کر دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ قسطاس کے معنی عدل کے آتے ہیں روم کی زبان میں، اگرچہ یہ ازداد میں سے ہے، جہاں اس کے معنی عدل کے ہیں وہیں ظلم کے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں یہ مجرد ثلاثی مزید کا فرق ہونے کی بنا پر قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کے معنی تو عادل اور قاسط کے معنی جائر اور ظالم۔ موقع اور محل کے اعتبار سے لفظ قسط کے معنی کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ظالم جائر کے معنی میں تو کبھی عادل اور منصف کے معنی میں۔ یہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں عدل و انصاف کے معنی میں ہے۔ اب اسی سند کے ساتھ جو ہم اپنے استاد سے وہ فلاں سے یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، بیان کیا ہم سے میرے استاد احمد ابن اشکاب نے، اور وہ کہتے ہیں بیان کیا ہم سے محمد ابن فضیل نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نقل کیا ہے
ہم نے عمارہ ابن قعقاع سے اور انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نبی کے ہم وقت قریب رہا کرتے تھے. مسجد نبوی میں ایک چبوترا صفہ، وہاں پر یہ ہم وقت رات و دن رہتے. سن 7 ہجری میں ایمان لائے اور نبی کی حیات تک جگہ کو نہیں چھوڑا. پورے دن نبی کی باتیں سنتے اور رات کے اول حصے میں جو دن میں ادھر ادھر رہنے والے صحابہ ان کو پورے دن کی تعلیم دیا کرتے، بتایا کرتے، قرآن و حدیث کی باتیں ان تک پہنچاتے تھے. یہ ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلمے بڑے محبوب ہیں رحمان کو. رحمان اللہ کی صفت خاص ہے. لفظ اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے اور لفظ رحمان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحم کرنے والی ذات. رحمان کے معنی بڑی بڑی رحمت، بڑی بڑی نعمتیں دینے والی ذات. تو اللہ جو بہت بڑی رحمت والا ہے اسے بڑے پیارے ہیں 2 کلمے. لیکن ذہن میں آیا کہ جب اتنے محبوب ہیں تو بڑی مشقت سے ان کا اختیار کرنا ہوگا. نہیں کہا اللہ کے نبی نے بڑے بھاری نہیں، خفیفتانی علی اللسان. جب زبان پر کہو گے تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشدد نہیں، کوئی تکلیف والا نہیں، لہذا بڑے ہلکے ہوں گے زبان پر. لیکن زبان پر تو ہلکے ہوں گے مگر ان کا جو وزن ہوگا قیامت کے دن ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا. ثقیلتان فی المیزان. اسی بات کو بتانے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعض لوگ جو قول اور اعمال کے وزن کے قائل نہیں ہے نبی کا یہ ارشاد نقل کر کے فرما رہے ہیں. نبی صادق و مصدوق ہے، ان کی باتوں میں کوئی تردد نہیں. امام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے پیارے 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان عدل میں بڑے بھاری ہیں. اور کیا ہے وہ کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ کی ذات تمام عیوب سے اور متصف ہے تمام کمالات کی صفت سے، اور وہ ذات بڑی پاک ہے جو بے مثال ذات ہے. سبحان اللہ العظیم تمام عیوب سے پاک ہونے کے ساتھ عظیم کے معنی آتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو. تو اللہ کی کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ کے کلام کی کوئی مثال نہیں، اللہ کے نبی کی کوئی مثال نہیں. تو اس کتاب کی بھی حقیقت میں کوئی مثال نہیں. اپنی ذات میں یہ بڑی مستند، بڑی معتمد اور بڑی صحیح کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہم دنیا میں باقی سے افادے اور استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو اس کتاب سے فیض حاصل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، لسانا ذاكرا، قلبا خاشعا، رزقا واسعا، حجا مبرورا، دعاء متقبلا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فلا تجعلنا فتنة للقوم الحاسدين. اللهم انصرنا على القوم الحاسدين. اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بال بال کی مغفرت فرما. جو دنیا سے با ایمان گئے اے اللہ ان کے اوپر نظر کرم فرما. اے اللہ انہیں قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما. اے اللہ جو ایمان والے موجود ہیں اے اللہ ان پر اپنا فضل و کرم خاص عنایت فرما. اے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام حاضرین کی مرد ہو یا عورت
اے اللہ تمام غائبین کی مرد ہو یا عورت ہر ایک کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم پر نظر کرم انہاں کی نگاہ سے، نظر کرم کی نظر سے اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت خاص، فضل خاص عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، قرآن پاک کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ایمان والوں کو باعزت جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے عزت کے ساتھ میں رہنے اور آئندہ باعزت رہنے کا، اے اللہ ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، اے اللہ ہر ایک کی دعا تمنا مراد کو اے اللہ پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مساجدوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، اہل علم کو صحت و تندرستی عنایت فرما، تمام کے تمام کو اپنی رحمت خاص میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی کچھ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ جو جس چیز کے تمنا کرنے والے امید رکھتے ہیں، مرادیں رکھتے ہیں، جو ارادے نیک ہیں، اے اللہ تو اپنے نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ طفیل ہر ایک کی بات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔